گھر گھر میں یہ سلسلہ جاری ہے، محلے گلی میں، کوچوں میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جادو کرنے والے بہت پائے جاتے ہیں اور اکثر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اصل جو جادوگر ہوتا ہے وہ حقیقت میں کفر کرتا ہے، کیونکہ جادو میں شیاطین اور جنات کو خوش کر کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی جادوگر کوئی کلمات لکھ دیتا ہے، کوئی منتر لکھ دیتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دیتا ہے، کچھ پڑھ کے پھونک مار دیتا ہے، تو وہ اس کے اس تعویذ میں، اس کلام میں، اس نقش میں وہ جنات اور شیاطین کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ گویا کہ بعض تو کلمات ایسے ہیں جادو کے جو کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں، اور ان میں جنات سے اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان کو خوش کیا جاتا ہے، اور ان کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے بہت ہی گندے گندے اور بہت ہی برے اور بہت ہی قبیح اور شنیع قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ کافروں کا کام ہے، اس میں یہودی بہت زیادہ مبتلا تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور لبید ابن عاصم بدبخت نے جادو کیا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 6 ماہ تک آپ پر جادو کا اثر رہا، اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھول جایا کرتے تھے۔ یعنی اس دوران جب آپ پر یہ جادو کیا گیا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہوتا تو ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، اور آپ نے کوئی کام نہ کیا ہوتا تو ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ پھر بالآخر خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے بھیجے، آپ سو رہے ہیں، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا، آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ باتیں سن رہے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے سرانے والا، پینتی والے سے کہ انہیں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مطبوب، ان پر جادو ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے۔ کہاں کیا ہے؟ فلاں کنویں میں۔ کس چیز میں؟ اس نے آپ کے بال لیے ہیں اور ان کے میں گرا دی ہیں، اور اس کو کھجور کے خوشے میں رکھا ہے، ایک کنگھے میں ڈال کے، اور وہاں پر وہ ایک کنواں تھا، وہاں اس نے ان کو ڈال دیا ہے، کسی پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ وہاں گئے، آپ نے اس طرح وہ پتھر ہٹایا اور کھجور کے خوشے کو نکالا، اس میں سے بال نکالے، اور یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی 11 آیتیں بنتی ہیں، تو آپ اس میں 11 گرے تھی، آپ ہر آیت پڑھتے اور پھونک مار کے گرا کھولتے، تو جو ہی آپ نے 11 آیتیں پوری کی اور 11 گرے کھولی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل درست فرما دیا، اور اس سحر کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تو پھر آپ نے اس جادو کرنے والے سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھے آرام دے دیا، اب مجھے ضرورت نہیں سی اس کے بدلہ لینے کی۔ اصل بات یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی سے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اللہ کی حدود میں کسی کو سزا دی ہے تو دی ہے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ اصل میں یہ سلسلہ یہودیوں کا ہے۔ آج بھی جو اصل جادوگر ہیں وہ کافر ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ان کے پاس جاتا ہے تو گویا وہ ان سے کفریہ کلمات کہلواتا ہے، اور ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے۔ اور ظاہر بات ہے جادو کرنے والا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے وہ شیاطین سے مدد مانگتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا، وہ چھپ کے وار کرتا ہے، وہ اپنا حق لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اس کے پاس قوت بیان نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنے حق کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو وہ غلط راستے پر چل کے گویا کہ یہ ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے کسی کو بیمار کر دینا،
کسی میں کوئی بندش ڈال دینا اور اس قسم کی چیزیں کر دینا، یہ بہرحال ہوتا ہے۔ اور آج کل جگہ جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر غیر مسلم بھی ہیں، اکثر بد عقیدہ ہیں۔ کوئی بھی صحیح العقیدہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی کوئی سند نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی جاہل ہے، پڑھا لکھا، اکثر یہ جاہل اور غلط کار اور بدکار اور گندے لوگ ہوتے ہیں جو نماز روزہ پاکی کے قریب نہیں جاتے، اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر لوگوں کو ایذا پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یفکون، اللہ انہیں قتل اور ہلاک کرے، اللہ انہیں برباد کرے۔ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی پر جادو کر کے اس کو نقصان پہنچایا اور وہ معلوم نہ ہو سکا تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ جہاں ظلم سے بچنا ہے وہاں جادو کرنا، کروانا، غلط قسم کے سفلی عملیات کروانا یا غلط مقصد کے لیے کوئی بھی عمل کروانا، میاں بیوی میں جدائی کروانا، بھائی بھائی میں لڑائی کروانا، بھائی بہن میں لڑائی کروانا، یہ بہت چل رہا ہے۔ اور اس میں عورتیں زیادہ ملوث ہیں، مرد بھی ہیں، اور وہ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی نے برابر میں دکان کھول لی، اس پہ لوگ جادو کروا دیتے ہیں، اور ہو جاتا ہے کہ حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ اس نے دکان کھولی ہے۔ کسی کا خاندان میں اللہ نے کسی کو عزت دی، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کوئی کیس جیت گیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا، کچھ ہو گیا، تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، لہٰذا لوگوں کو متنبہ کریں، انہیں آگاہ کریں کہ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی کسی کو فائر مارتا ہے اس پر کیس ہو جاتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے اس پر پرچہ ہو جاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، لڑائی کرتا ہے، پتھر مارتا ہے، اس کا خون نکالتا ہے تو اس پر تو پرچہ ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والا، کرانے والا یہ سمجھے کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت اللہ کے پاس تو سارے ثبوت ہیں۔ اگر تو مسلمان ہے اور تیرا اللہ پہ یقین ہے تو آخر کرامن کاتبین کیا چیز ہے؟ تیرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، تو کس کے پاس جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے کیا کروا رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے، کچھ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ پھر یہ ظلم یہ لوگ بھی کرتے ہیں جو تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر 100 200 500 1000 2000 کیا اس سے وہ غلط قسم کے گنڈے کر کے لوگوں کو بیمار کر دیتے ہیں، لوگوں کے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، ان پر ایسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو جادو کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے، اگر اس میں کوئی ایسا کلمہ اختیار کیا جائے، اور عام طور پہ جو غلط قسم کے کام ہوتے ہیں جس میں غلط محبتیں کروائی جائیں یا آپس میں نفرتیں کروائی جائیں یا لوگوں کو بیمار کروانے کی کوشش کی جائے یا ان کے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش کی جائے، اس قسم کے جو جادو ہیں یہ اکثر کفر و شرک کے کلمات پہ مبنی ہوتے ہیں، اور علماء نے صراحت کی ہے کہ ایسا آدمی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ حد الساحر القتل، کہ جو جادو کرتا ہے اس کو جادو کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دینی چاہیے، جادو کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی۔ یہ چھپ کے وار کرنا ہے تو کہاں تک چھپ سکتا ہے؟ چلیں ایک کافر تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھ پر کیس نہیں ہو سکتا، کوئی مجھ پر مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ تو یہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جادو کرنے کے لیے اور کرانے کے لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ تو گویا وہ خود سمجھتا ہے، جادو کرنے والا یہ گویا کہ یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، بس میں حسد کی آگ میں جل رہا ہوں، مجھ سے کسی کی کامیابی، کسی کی بڑائی، کسی کے کاروبار کا چلنا یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، بعض عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ جادو کرواتی ہیں کہ اولاد والوں کی اولاد مر جائے۔ بھئی اس کی اولاد مر گئی تو تجھے کیا ہوگا؟ تو یہ اس کا مبنا، اس کا جو جادو کے پیچھے ایک منشا ہوتی ہے وہ حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کسی سے جلنا ہوتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا خوف دلائے لوگوں کو۔ جو اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور اکثر جو جادوگر ہیں، کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ جادوگر ہو اور وہ غلط کار نہ ہو۔ اگر وہ کافر نہ ہو تو فاسق و فاجر تو لازمی ہوگا، غلط کار ہوگا، جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ بولنے کے بغیر اور غلط کام کرنے کے بغیر یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ خواہ مخواہ جھوٹ بول کے بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں کہ تجھ پر تیرے بھائی نے جادو کیا ہے، تجھ پر تیری بھابھی نے جادو کیا ہے، تجھ پر تیری نند نے جادو کیا ہے، تیری فلاں نے جادو کیا ہے۔ اس کے پاس وہی آ گئی ہے، اس کے پاس وہ پہلے ایسے، یہ ہماری بیچاری عورتیں بھی، لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں، پہلے وہ ان سے ساری وہ پوچھتے ہیں صورتحال کیا مسئلہ ہے، وہ بتا دیتا ہے تو بیچ میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں سے بھی ان کی لڑائی ہے، فلاں سے بھی لڑائی ہے، تو جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کا نام لے دیتا ہے۔ تو یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے اور سب غلط ہے۔ لہٰذا وہ لوگ متنبہ ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں کہ وہ ان قریب اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو کہاں تک دنیا ہے، دنیا کی زندگی کہاں تک ہے۔ اور جس نے جس کو نقصان پہنچایا ہوگا جادو کے ذریعے سے تو ظاہر ہے وہ تو جس نے کسی کو پتھر مار دیا، جادو کرنا ایسے ہی ہے کہ چھپ کے پتھر مار دیا، چھپ کے ڈنڈا مار دیا، چھپ کے فائر مار دیا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس پر اس جادو کی وجہ سے کیس نہیں ہو سکتا، ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، پرچہ نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کے حوالے سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو کافر کرے تو کرے، مشرک اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کرے تو کرے، جو مسلمان ہے اس کو تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ لہٰذا ظلم کی قسموں میں سے یہ آج کل بہت زیادہ قسم چل پڑی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ہر کام کے لیے آدمی مل جاتا ہے، بس 400 500 1000 لے کر کیا کروانا ہے جی، بیمار کروانا ہے جی، اس کا کاروبار بند کرنا ہے جی، اس کو چارپائی پہ ڈالنا ہے جی، وہ کہتا ہاں جی کر دو، اور پھر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے شیاطین کو اتنی طاقت دی ہے، اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا گیا ہے کہ شیاطین میں اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ انسانوں میں جو سب سے زیادہ گنہگار ہوتا ہے جنات میں، وہ ان کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اس قدر ان میں شیطنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو ان کا پیچھے گویا کہ یہ عمل دخل اور ہاتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو اس سے بچائیں اور ڈرائیں کہ اللہ کا خوف کرو، تم نے کل قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اگر تمہارے کسی عمل سے کسی کو نقصان پہنچ گیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کو صحت دے دے گا، اللہ اس کے کاروبار کو بحال کر دے گا، لیکن تو نے جو اس پر جادو کے ذریعے ظلم کروایا ہے تو اس سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں جو یہ مانتا ہو کہ میں فلاں پہ جادو کراتا ہوں۔ کرواتے تو ہیں، نہ عورتیں مانتی ہیں نہ مرد مانتا ہے۔ ویسے نماز پڑھیں گے، داڑھی بھی ہوگی، بظاہر ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، لیکن حسد کی آگ میں اس قدر جلیں گے کہ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اس واسطے یہ، اور اصل میں یہ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ جیسے میں کیس لڑ رہا ہوں، میں ایک وکیل کر رہا ہوں، یہ بھی اس قسم کا معاملہ نہیں، یہ کیس نہیں ہے، یہ وکیل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جادوگر بھی ظالم ہے اور اسے جادو کروانے والا بھی ظالم ہے، غلط عملیات کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، ان کے گھروں میں لڑائیاں کروانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے اتارے تھے بابل میں، ہاروت اور ماروت، اور وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ لوگوں نے ان سے جادو کے طریقے سیکھے، مگر جو ان کی شرائط تھیں کہ تم نے اس میں تفریق نہیں ڈالنی، لیکن وہ شرائط کو انہوں نے نہیں اس کا خیال رکھا، شرائط کو پامال کیا، اس واسطے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ تو لہٰذا اگر کوئی جادو کے ذریعے سے تھوڑے وقت کے لیے جیت بھی جاتا ہے، غالب آ بھی جاتا ہے، تو شیطان کی بھی تو بڑی حکومت، فرعون کی بھی تو بڑی حکومت رہی ہے، کیا اس کا انجام ہوا؟ تو جادوگر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بالآخر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جادوگر کا خاتمہ ایمان پر، اگر وہ بظاہر مسلمان ہو بھی صحیح، جو اس میں ملوث ہوتا ہے جادو کرنے کرانے میں، تو موت کے وقت اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کرے یہ فتنہ ختم ہو۔ آج گھروں میں لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، فتنے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں،
اور اس میں سارا سلسلہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کی سند نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، اور پتہ نہیں لکھ کے کیا دیا ہے، بند کاغذ ہے نا، کھول کے تو دیکھو اس میں کیا ہے، کو پتہ ہے عیسائی نے کیا لکھ دیا ہے، فلاں نے کیا لکھ دیا ہے، کوئی صحابہ کو گالیاں لکھ رہا ہے، کوئی فرعون شداد کو گالیاں لکھ رہا ہے، اس میں جوتیاں مارو، ایسے بھی واقعات ہیں معاذ اللہ کہ کسی نے عامل نے دیا جوتیاں مارو، جب دیکھا اس میں صدیق عمر کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس واسطے یہ بھی اس کی بھی کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جو بیٹھ گیا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے حضرت آپ نے سیکھا کہاں سے ہے، آپ کے استاد کون ہے، آپ کی ڈگری کیسی ہے، ہر چیز کی ڈگری ہوتی ہے، حافظ بننے کی ڈگری ہے، قاری بننے کی سند ہے، عالم بننے کی سند ہے، مفتی بننے کی سند ہے، ڈاکٹر بننے کی سند ہے، وکیل کا وکیل کی سند ہے، ہر کسی کی، اور عامل کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو بیٹھ جائے مسجد کے حجرے میں جہاں پر بھی بس ٹھیک ہے جی فلاں نے کیا ہے، تو یہ سارے جو کچھ کر رہا ہے یہ سب ظلم کے اڈے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ویسے بھی جو قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، آخری چاروں کل ہیں، اور خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس ہے اور آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی اول آخری آیت ہیں، اور اس طرح سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعمال قرآنی میں یہ سب آیتیں جمع کر دی ہیں۔ تو آدمی اپنے بچاؤ کے لیے ان کا اہتمام کرے، اور ایسے بھی عملیات ہیں جو رد سحر کے لیے ہیں کہ جو آدمی کسی پر کوئی جادو کرتا ہے اس کے ذریعے سے لوٹ بھی جاتا ہے۔ چلو اپنی مدافعت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو آدمی کسی وقت کر سکتا ہے کہ جس کو خطرہ ہے کہ لوگ میرے حاسد ہیں، میرے مخالف ہیں، آج کل اہل حق کے کتنے مخالفین ہیں، تو کم از کم درجے میں اپنے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر اعمال قرآنی اور درست اعمال وظائف کرنا تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خواہ وہ کوئی بھی کرے، وہ ظاہر کا مسلمان ہو، اور بعضوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جی عیسائی ہے، ہندو ہے فلاں جگہ پر، فلاں بستی میں، فلاں نہر کے پاس ہندو ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، دردر مسلمان وہاں جا رہے ہیں۔ اب وہ ہندو جو کفریہ کلمہ کہے گا، ہمارے کہنے سے کہے گا، گویا ہم نے اس کو کفر کا حکم کیا، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آدمی کسی کو کلمہ کفر کہے تو گویا کہ وہ کلمہ کفر کا حکم کر رہا ہے، تو اس کا اپنا ایمان تو ختم ہو جائے گا۔ تو جو آدمی اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ بچائے، وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر ظلم تو ہے ہی۔ جس قسم کا بھی جادو ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، یہ ظلم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا پچھلا موضوع اور آج کا یہی ہے کہ ظلم نہ کریں۔ تو جادو کرنا کروانا اور سفلی عملیات لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرنا کروانا، یہ سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن بہت بڑا اندھیرا بن کے آئے گا، نہ آدمی کو کوئی رستہ ملے گا، نہ پرصراط پہ جا سکے گا، اور پھر جب تک اللہ تبارک و تعالی حق والے حق نہیں دلوائیں گے تب تک اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کسی کے جادو کرنے سے کسی میں سر کا درد ہو گیا، چلو وہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، کسی کی آنکھوں میں بینائی کا فرق پڑ گیا، وہ اللہ کرے گا وہ قرآن کریم کی صورتیں پڑھے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو اور تکلیف ہو گئی، کوئی عارضی مرض لاحق ہو گیا، کاروبار میں کچھ بندش آ گئی، اس پر تو تکلیف آئی، لیکن دنیا کی تکلیف ہے یہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس تکلیف کا سبب بنا جادو کروا کے، عملیات کروا کے، اس سے تو جو قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا، اس وقت سمجھ آئے گی کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس واسطے جادو کرنا اور کروانا اور اس قسم کی عملیات کرنا کروانا یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اپنے مسلمانوں کو بتائیں کہ قطعاً اس میں ملوث نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور اس ظلم سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔